ناجحان ندرت فائزاتی من اس کا نام ہے۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ محترم صدر جلسہ، اساتذہ اعزام، باجی محترمہ، محترمات معلمات، خواتین بزم اصلاح المومنات، دیگر ماؤں اور عزیز بہنوں، آج کی اس پرنور محفل میں اس ذات اقدس کا تذکرہ کرنے جا رہی ہوں جن کے نام کے بنا کلمہ ہے نامکمل، جن کے نام کے بنا اذان ہے نامکمل، اور جن کی ایک نگاہ بھی شرف صحابیت سے نواز دیتی ہے، اور جن کا ایک چھوٹا سا فرمان بھی ہدایت کے لیے مشعل راہ بن جاتا ہے۔ بے شک میرے اور آپ کے آقا سرور کائنات رسول عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، اے نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ معزز سامعات، وہ عرب کے ایسے نازک ماحول میں تشریف لاتے ہیں جبکہ عالم انسانیت ضلالت و گمراہی کی سیاہ چادر میں لپٹ چکی تھی، اخلاقی پستیاں اپنے حدود سے آگے بڑھ چکی تھی، انسانی قلب فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ کا مصداق بن چکا تھا، پورا معاشرہ اولئک کالانعام بل ھم اضل کی تفسیر بن چکا تھا، انسانوں کی جان لینا سرے سے کوئی جرم ہی نہ رہ گیا تھا، بھائی چارگی و ہمدردی اور اخوت و محبت کے سنہرے الفاظ معاشرے سے غائب ہو چکے تھے، حق و باطل اور نور ظلمت کے درمیان کوئی فرق ہی نہ رہ گیا تھا، شہوت پرستی، عصمت دری اور دکھ درکشی سے پورا معاشرہ تنگ آ چکا تھا، زندگیاں اخلاقی بیماریوں کی جراثیم سے بالکل پلید ہو چکی تھی، پوری دنیا اب حیوانیت و درندگی کے آخری کنارے پر پہنچ چکی تھی، ظہر الفساد فی البر والبحر کا ماحول ہو چکا تھا، غرض یہ کہ پوری انسانیت تاریکیوں میں بھٹک رہی تھی کہ اچانک روحانیت کا آفتاب، اصلاح و ہدایت کا ماہتاب، ایک یتیم، ایک بے سہارا اور بے یار و مددگار، ایک معصوم بچہ آنکھیں کھولتا ہے۔ حاضرات مجلس، یہ کوئی عام بچہ نہ تھا بلکہ اسی کے لیے بزم کائنات سجائی گئی تھی، یہی بچہ جوان ہو کر تخت نبوت پر جلوہ گر ہوتا ہے اور اپنی رسالتی آب و تاب اور چمک سے پورے عالم کو منور کرنے لگتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اخلاقی دنیا میں ایک زبردست انقلاب برپا کر دیتا ہے، دور دراز علاقوں تک اس کی شہرت ہو جاتی ہے، خاص و عام ہر ایک انہیں صادق و امین کے نام سے پکارنے لگتا ہے۔ ابھی کچھ ہی سال گزرتے ہیں کہ وہ خدائے واحد کی دعوت کو لے کر اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور پوری قوم کو ضلالت کے گڑھے سے نکالنے کی خاطر میدان عمل میں آتا ہے۔ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ معزز سامعات، پھر کیا ہوا؟ سارا عرب عداوتوں، مخالفتوں اور رکاوٹیں ڈالنے پر اتر آیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعب ابی طالب میں محصور ہونے پر مجبور کر دیا۔ طائف کے سفر میں سنگ باری کی گئی جس سے جسم مبارک لہو لہان ہو گیا، گرفتاری اور وجود پاک کو نعوذ باللہ ختم کرنے کے لیے طرح طرح کے مشورے کیے گئے۔ جب مظالم کی انتہا ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطن عزیز مکے کو چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ جانے پر مجبور ہو گئے۔ انصاریوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی اور مہاجرین نے آپ کا ساتھ دیا، مگر پھر بھی مخالفین خاموش نہ رہ سکے۔ آخر کار کبھی جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا، کبھی غزوہ احد کی باری آئی اور کبھی غزوہ خیبر و حنین عمل میں آیا، کیونکہ دنیا کا دستور ہے کہ باطل کبھی بھی حق کے روشن چراغ کو جلتے دیکھنا نہیں چاہتا، مگر اللہ رب العزت اسے روشن ہی کرتا چلا جاتا ہے۔
نور خدا ہے کفر کی حالت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حالت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ سامعات مجلس، اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ دنیا کا ذرہ ذرہ، قطرہ قطرہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تمام انسانوں کے لیے، چرند و پرند کے لیے، شجر و حجر کے لیے، شمس و قمر کے لیے، ہر خشک و تر کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ بہت آئے دنیا میں پاک و مکرم بن کر، بہت آئے دنیا میں پاک و مکرم بن کر، نہیں آیا مگر کوئی رحمت عالم بن کر۔ معزز سامعات، یہ اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ان کی امت میں پیدا فرمایا جن کی امتی ہونے کی خواہش انبیاء کی تھی۔ ہر نبی یہی چاہتے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنے۔ یہ شرف ہمیں حاصل ہوا، اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کریں، آپ کی باتوں پر عمل کریں، آپ کے حکموں کی تعمیل کریں، آپ سے محبت کریں۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اے جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔